بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو اللہ اور اس کے فرشتے کون سا درود بھیجتے ہیں؟ تو حضرت واصف علی واصف صاحب نے فرمایا کہ یہ کیوں دیکھنا ہے کہ لوگ کون سا درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کون سا درود بھیج رہے ہیں۔ ترجمے کو چھوڑو، آپ یہ دیکھو کہ حکم یہ ہے کہ درود شریف بھیجو، یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کون سا درود شریف بھیجو، حکم یہ ہے کہ تم درود بھیجو۔ اب تم جس بھی فقہ کو فالو کرتے ہو اس کے مطابق درود شریف بھیجتے جاؤ، جس بزرگ کے نقش قدم پر چل رہے ہو چپکے سے درود بھیجتے جاؤ، بس درود عقیدت سے بھیجنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ توجہ سے بیٹھنا بھی درود، یاد بھی درود، آپ کو یاد رکھنا بھی درود۔ درود کسی فارمولے کا یا کسی لفظ کا نام نہیں ہے، درود اس عقیدت کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری ہونی چاہیے۔ وہ مزید نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیوں اسلام پر چھری پھیرنے جا رہے ہو، وہ درود نہیں ہے، یہ درود نہیں ہے۔ درود یاد کا نام ہے، درود اطاعت کا نام ہے۔ کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے شروع کرو، یہ درود ہے۔ کوئی برائی ان کے نام پہ چھوڑ دو، یہ درود ہے۔ مسلمان کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ درود ہے۔ مسلمان عالم اسلام کے لیے دعا کرے، یہ بھی درود ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا کام اس حوالے سے کرو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ درود ہے۔ درود الفاظ کا نام نہیں، درود سخت دلی کا نام نہیں۔ درود بھیجتے رہو، دل سخت ہے تو دل نرم ہو جائے گا، یہ بھی درود ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب آپ میں رحمتیں پیدا ہو جائیں تو یہ درود ہے۔ کوئی کام ان کی نسبت سے کرو تو درود ہے، کوئی سفر کرو ان کے نام کا تو یہ درود ہے۔ ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے اگر کسی سے ملو تو یہ بھی درود ہے۔ مزید ان کے ملنے والوں سے ملو تو یہ بھی درود۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ گویا یہ دید بدید چشم دید واقعہ چلتا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے جو الفاظ میں سلجھائی جاتی ہے، اور کرنے کے لیے اور کام ہوتا ہے، کیونکہ سمجھانے کا کام الفاظ ہے۔ قرآن یہ تو نہیں جو تاج کمپنی نے چھاپا، قرآن تو ایک ہی نازل ہوا، یہاں تو چھپنے والے لاکھوں روز قرآن پاک چھپ رہے ہیں۔ یہ تو عکس ہے، قرآن پاک اصل اور ہے۔ اس کے اندر ساری کائنات کا مکمل مشاہدہ ہے جو کتاب کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ اللہ لکھا ہے یہ تو اللہ نہیں ہے، یہ تو اس اللہ کے اس اسم کا عکس ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تو بہرحال اللہ ہے، کائنات کا خالق۔ لفظ اللہ سے اللہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کون ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کسی لفظ کی عبادت تو نہیں کرتے نا، وہ تو اس ذات کی کرتے ہیں جو ذات ہے۔ عکس ذات اور ہے اور اسم ذات اور۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بس درود کا مطلب یہی ہے، یاد کرتے جاؤ اور اس نام سے محبت کرتے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کس طرح درود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کے درجات ہمیشہ سے اضافہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انسانوں میں سے کسی ایک انسان کے لیے اللہ درود پڑھ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سب کی ہے، لیکن محبت ایک سے ہے، اور ایسی محبت
کہ اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل کہہ دیا۔ یہ کام آپ نہیں کرتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ایسے ہی کیا کرو، اسی طرح کیا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو افضل رکھ لیا۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی واقفیت میں ایک کو نمایاں کر لو، یہی درود ہے۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار اور کوئی بات نہ کرے، یہی ہوگا واقعہ۔ درود کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کو، اس ذات کو اور اس کی فرمائی ہوئی ہدایات کو اتنا نمایاں کرو جیسے اللہ بن کے کرو۔ اللہ نہیں بن سکتے، اللہ بننے کا مطلب پوری طاقت سے کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ خبردار، اس کے علاوہ نہیں ہونے دینا۔ کوئی اور کہے نیا سسٹم لاتے ہیں، مسلمانوں میں نیا معاشی نظام لاتے ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہوا ہے وہ فائنل ہے، اور جہاں نہیں فرمایا اس میں گنجائش ہے، دیکھ لو اور قوم کے اندر فیصلہ کر لو۔ یہ بڑے غور کی بات ہے۔ یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا وہاں رک جاؤ، اور جہاں گنجائش دی ہے وہاں گنجائش نکال سکتے ہو۔ اسی طرح درود کیا ہوا؟ فقیروں نے یہی بتایا ہے کہ یاد کرو۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ الفاظ سے یاد کرو، خیال سے یاد کرو، خود بخود ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ بس دل کا چراغ جلا کر بیٹھ جاؤ، نور آتا جائے گا۔ جیسے بھی ہیں بس اسی نام سے رجوع کرو، سب کچھ ہو جائے گا۔ کسی رجوع کرنے والے سے رجوع کر لو، پھر بھی ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سفر کر لو، یہ بھی درود ہی ہے۔ سفر کرتے رہو، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کے چلے جانا، یہ بھی درود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کے کسی بزرگ کے آستانے پر چلے جانا، سفر کر لینا، یہ سب کچھ درود ہی ہوتا ہے۔ بزرگ کسی کو ذاتی طور پر نہیں مانتے، بزرگ اسی لیے ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، ورنہ کسی نے کیا بزرگ ہونا ہے اسلام میں۔